جب راس مسعود کی بسم اللہ ہوئی تو بسم اللہ کی رسم 4 سال 4 مہینے 4 دن میں کسی بڑے عالم کو بلایا جاتا ہے. سر سید نے کہا نہیں, مسجد میں بسم اللہ کی رسم ہوتی ہے, اسٹیچو ہال میں ہوتی ہے. سر سید راجہ جیکسن داس کی گود میں بیٹھ کے راس مسعود کی بسم اللہ کرتے ہیں. اس نے کہا کہ علی گڑھ میں پانی کی سطح جو ہے وہ 30 فٹ پر ہے, لہذا کبھی بھی یہاں قحط کا مسئلہ نہیں ہوگا ہزاروں سال تک. دوسرا, قرب و جوار میں کوئی ندی نہیں ہے, کوئی بڑا دریا نہیں ہے, کوئی جھیل نہیں ہے, لہذا باڑھ نہیں آئے گی. تو اس کی بنیاد جو تھی, سب سے پہلی بنیاد تو یہ ہے. سر سید ڈے کی آمد ہے. نہ صرف علی گڑھ بلکہ ہندوستان اور دنیا کے کونے کونے میں اس دن کا انتظار رہتا ہے. علی گڑھ کی برادری پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور اس دن کو کہیں نہ کہیں ایک تہوار کی طرح منایا جاتا ہے. آج ہم علی گڑھ میں ہیں اسی سر سید ڈے کے سلسلے میں, اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ساتھ سر سید احمد خان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے راحت ابرار صاحب کے ساتھ. راحت ابرار صاحب کا تعارف نیا نہیں ہے, محتاج تعارف نہیں ہے. راحت ابرار صاحب علی گڑھ میں زندگی کا ایک بڑا حصہ نہیں بلکہ زندگی گزار چکے ہیں. نہ صرف تعلیم حاصل کی بلکہ ملازمت کا ایک طویل دور تھا چیف انفارمیشن آفیسر کا, جس میں راحت ابرار صاحب نے بڑی خدمات انجام دی ہیں, اور اس ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ علی گڑھ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور راحت صاحب, آپ کا آواز دا وائس میں بہت بہت خیر مقدم ہے. شکریہ آپ کا. میرا پہلا سوال آپ سے یہ رہے گا راحت صاحب کہ آخر سر سید نے علی گڑھ کو ہی کیوں چنا؟ میں یہ مانتا ہوں کہ 1857 کے خونی انقلاب کے بعد سر سید کو یہ محسوس ہوا, ان کو سوچنا پڑا کہ جو انگریز اس وقت ہندوستان میں آئے ہیں اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ ان کی تعلیم ہے. لہذا سر سید نے کہا کہ تعلیم جو ہے وہ سیاسی بازیافت کا ذریعہ ہوتی ہے. ایجوکیشن از اے مینس آف پولیٹیکل امپاورمنٹ. اب انہوں نے کہا کہ میں اپنا تعلیمی ادارہ کہاں قائم کروں, تو اس کے لیے انہوں نے مختلف جگہوں پر کمیٹی بنائی. سر سید کے دور میں 2 چیزوں سے بڑا نقصان ہوتا تھا, ایک باڑھ سے, دوسرا اکال سے. سر سید جب مراد آباد میں تھے تو بہت بڑا قحط پڑا, اکال ہوا, اور دوسری جگہوں پر بہت, آج بھی ہندوستان میں باڑھ آتی ہے اور بڑے بڑے پورے شہر برباد ہو جاتے ہیں. تو سر سید نے کہا کہ میں اپنی مستقبل کی یونیورسٹی اس شہر میں بناؤں گا جہاں نہ باڑھ کا کوئی خطرہ ہے نہ اکال کا کوئی خطرہ ہے. لہذا علی گڑھ کے لیے کمیٹی بنی, مختلف جن جن شہروں کے لیے پرپوز کیا گیا تھا سب جگہ سر سید نے کمیٹی بنائی, اور جیکسن یہاں سول سرجن تھا, اس کی سربراہی میں کمیٹی بنی, اور دوسرے لوگ بھی تھے, ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھی تھا. اس نے کہا کہ علی گڑھ میں پانی کی سطح جو ہے وہ 30 فٹ پر ہے, لہذا کبھی بھی یہاں قحط کا مسئلہ نہیں ہوگا ہزاروں سال تک. دوسرا, قرب و جوار میں کوئی ندی نہیں ہے, کوئی بڑا دریا نہیں ہے, کوئی جھیل نہیں ہے, لہذا باڑھ نہیں آئے گی. تو اس کی بنیاد جو تھی, سب سے پہلی بنیاد تو یہ ہے. دوسری, جس جگہ سر سید نے یہ علی گڑھ میں کالج قائم کیا, اس نے کہا کہ 74 ایکڑ زمین کسی ایک شہر میں, کسی ایک علاقے میں ملنا مشکل ہے, لہذا یہ جو کینٹونمنٹ ایریا تھا, جو اس میں سر سید کا گھر جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی اس میں شامل تھا, وہاں انہوں نے اس کو پسند کیا. تیسری ایک یہ بھی تھی کہ جی ٹی روڈ بن چکا تھا, ریلوے ٹریک یہاں علی گڑھ میں قائم ہو چکا تھا. تو سر سید نے کہا اچھا قرب و جوار میں, کیونکہ سر سید کا ٹارگٹ مسلمان تھے, قرب و جوار کے ضلع جو ہے مراد آباد, بدایوں, رامپور, یہاں مسلمانوں کی آبادی تھی, لہذا طالب علم جو ہے وہ بڑی تعداد میں مسلمان یہاں آ کے پڑھ سکتے ہیں. لہذا سر سید نے علی گڑھ کو پسند کیا. بڑی وجہ جو ہے وہ علی گڑھ کی یہ ہے, جس کے بارے میں لوگوں کو علم زیادہ نہیں ہے. ایک چیز اور تھی, سر سید نے جس وقت یہ ادارہ قائم کیا, پہلے ہی 8 فروری 1873 کو بنارس میں ایک میٹنگ میں یہ کہا کہ ہم کوئی مدرسہ نہیں بنا رہے, ہم کوئی کالج نہیں بنا رہے, ہم یونیورسٹی بنا رہے ہیں. اس وقت پرائیویٹ یونیورسٹی کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا, لہذا ان کے ذہن میں یونیورسٹی کا پورا تصور تھا. آغاز جو ہے 24 مئی 1875 کو ایک مدرسے سے کی, جو 8 جنوری 1870 کو کالج بنا, اور 1920 میں اس کو سر سید کے انتقال کے 22 سال بعد یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہوا.
اس کے علاوہ ایک اور چیز جس پر کہ بات ہونی چاہیے، آپ نے بتایا کہ ان کا ایک تصور تھا یونیورسٹی بنے، مسلمان ان کی ٹارگٹ تھے، اور اس کے علاوہ وہ بہت کچھ سوچ رہے تھے اس زمانے میں. تو آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یونیورسٹی نے یا ایم اے او کالج نے جو سر سید کا ویژن تھا اس پر کتنا کھری اتری بھی ہے کہ نہیں اتری ہے، اور کہاں کہاں کمیاں رہ گئی ہیں؟ دیکھیے، ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس وقت ہم سر سید کا 2008واں یوم ولادت منا رہے ہیں. کسی بھی چیز کی اہمیت اور افادیت جبھی ہوتی ہے جب ہم اس کی ریلیونس کو آج کے دور میں ثابت کریں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ سر سید کی جو ریلیونس تھی، سر سید تحریک کی، سر سید کی، وہ آج بھی برقرار ہے. سر سید نے سب سے بڑا کام جو کیا، انہوں نے اشتعال کی جگہ اعتدال پیدا کیا. آج مسلمان جو ہے وہ اشتعال کا شکار ہے، اس کو اعتدال کا رویہ اپنانا چاہیے. سر سید کے یہاں شدت نہیں ہے، مدت ہے. تو ہمیں جو بھی کام کرنے چاہیے وہ لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ کرنے چاہیے، وقتی طور پہ نہیں کرنے چاہیے. تیسرا، سر سید کے سامنے 3 چیزیں تھیں. ایک طرف انگریز تھا، دوسری طرف ہندوستان کی ہندو اکثریت تھی، اور تیسرے مسلمان تھی. ان تینوں کے بیچ میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے. اس وقت سر سید نے کہا کہ اگر ہم ہندوؤں کے ساتھ وہ کرنا ہے تو ہمیں برابر کا رویہ اپنانا پڑے. 19ویں صدی میں سر سید تنہا ہندوستان میں تحریک چلا رہے تھے. اس کے برخلاف ہندوؤں کی تعداد جو ہے، بڑے عالم جو تھے وہ سب اس وقت سر سید کے معاصر تھے، اور سب سر سید کی طرح کام کر رہے تھے. مثال کے طور پر سر سید نے، جو آپ نے کہا کہ ہم کہاں ناکام ہیں، سر سید نے جب یہ کالج قائم کیا تو اس کالج کو بنیاد بنا دیانند سرسوتی، جنہوں نے آریہ سماج کی تحریک شروع کی، ان کا ایک سب سے بڑا جو چیلا تھا اس تحریک کو بنانے والا لالا لاجپت رائے تھے. لالا لاجپت رائے کی اسی میوزیم میں، سر سید میوزیم میں، خطوط موجود ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب ڈی اے وی کالج بنائے، ڈی اے وی اسکول بنائے، دیانند اینگلو ویدک اسکول اور کالج بنائے، تو ہم نے سر سید کا جو ماڈل تھا علی گڑھ کا، اس کو اپنایا. آج یہ دیکھیے کہ وہ جو ڈی اے وی ہے، ہندوستان میں ہر شہر میں، ہر علاقے میں ڈی اے وی کا اسکول بھی ہے، کالج بھی ہے، یونیورسٹیز بھی ہے. علی گڑھ والوں نے ترقی ضرور کی، لیکن وہ جو سر سید کا تعلیمی مشن تھا اس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے. ہمیں چاہیے یہ تھا کہ سر سید جس طرح ڈی اے وی کالج نے شروع کیا، اس کی روح جو ہے، اس کی بنیاد جو ہے، اس کا پیغام جو ہے، وہ میسج جو ہے، وہ صرف انہوں نے علی گڑھ سے لیا، اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو تعلیم کے میدان میں ہمارا دوسرا یہ تھا، سر سید چاہتے تھے کہ دینی علوم اور عصری علوم کے فاصلے جو آج بھی ہیں وہ ختم ہونے چاہیے. لہذا جب انہوں نے کالج بنایا تو انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی سے، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، ان سے درخواست کی، باقاعدہ تحریری طور پر. انہوں نے کہا ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو ہمارے کالج کے طالب علم ہیں وہ مذہبی اور اخلاقی تعلیم دینی مدرسوں سے حاصل کریں، اور آپ اس کے لیے کوئی نصاب تیار کریں تاکہ جو سمر ویکیشن ہے اس میں ہمارے طالب علم جائیں اور وہ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کریں. اس وقت اور وہاں کے جو طالب علم ہیں وہ علی گڑھ آئیں اور یہاں کے طریقہ تعلیم کو دیکھیں، نظام تعلیم کو دیکھیں، طریقہ کو دیکھیں، رہائشی زندگی کو دیکھیں، تاکہ یہ جو فاصلے ہیں یہ ختم ہو جائے. یہ کوشش سر سید کی بہت بڑی تھی. مولانا قاسم نانوتوی نے کہا بہت لمبی بحث کے بعد کہ ہم تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہوگی کہ جو آپ کا نصاب بنے گا، اس میں جو اس کالج بنے گا، اس میں صرف اور صرف سنی طالب علم پڑھیں گے. سر سید نے کہا کہ یہ مجھے منظور نہیں ہے. میرے کالج کے اندر میرے دروازے جو ہے کالج کے سب کے لیے کھلے ہوں گے. سنی بھی پڑھیں گے، شیعہ بھی پڑھیں گے، ہندو بھی پڑھے گا، عیسائی بھی پڑھے گا اور سکھ بھی پڑھے گا. لہذا سر سید نے اس تجویز کو جو مولانا قاسم نانوتوی کی تھی اس کو نہیں مانا، اور بالکل ٹھیک کیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کالج کا پہلا گریجویٹ جو ہے وہ ایشوری پرساد، ایک مسلم ادارے کا گریجویٹ جو ہے وہ ایشوری پرساد ہوتا ہے، اور پوسٹ گریجویٹ جو ہے وہ امبا پرساد ہوتا ہے. اس کالج کے دروازے 90% لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم ادارہ ہے، صرف مسلمان پڑھتے ہوں گے. یہ واحد ادارہ ہے ہندوستان کے اندر جہاں کوئی ریزرویشن نہیں ہے. ہر آدمی جو ہے اپنی لیاقت کی بنیاد پر، قابلیت کی بنیاد پر، ٹیسٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ داخلہ لے سکتا ہے، میرٹ کی بنیاد پر داخلہ لے سکتا ہے. یہ ادارے کی سب سے بڑی خوبی ہے. ایک چیز آپ اور پوچھنا چاہتے تھے کیا؟ یہ راز صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ جیسے سر سید نے تعلیم پر زور دیا، تربیت پہ زور دیا تھا، انگلش پہ زور دیا تھا. آج کے دور میں مسلمان کہیں نہ کہیں تعلیم میں بھی
ہم اس کو پچھڑا ہوا مانتے ہیں لیکن پہلے سے بہت بہتر ہے. انگلش میں بھی مسلمان انگلش پڑھ رہا ہے, لیکن سائنس کے میدان میں کہیں نہ کہیں بہت پچھڑ چکا ہے. اس کا دیکھیے میرا ماننا یہ ہے جو چیز مسنگ ہے, سر سید کا پورا زور تھا پولیٹیکل امپاورمنٹ پہ 1857 کے بعد, اور انہوں نے 3 کتابیں بھی لکھی, اسباب بغاوت ہند, تاریخ سرکشی بجنور, لوئل مومنٹس آف انڈیا. اور سر سید واحد شخص ہے جن کی کتاب اسباب بغاوت ہند کو برٹش پارلیمنٹ میں بحث ہوئی, اور یہ لوگوں نے کہا کہ اس کو پھانسی دے دینا چاہیے. ہندوستان میں ایک باغی پیدا ہو گیا کیونکہ سر سید کو علم تھا کہ جو انگریزوں کی خرابیاں ہیں ان کو نشاندہی کی جانی چاہیے, اس کو سامنے لائے. سر سید کے سامنے پولیٹیکل امپاورمنٹ تھا. ہم نے جب یہ کالج بن گیا تو ہم نے سر سید کا ایک ہی پہلو جو تعلیم کا تھا اس کو سامنے رکھا. سر سید کے جو سیاسی نظریات تھے, سر سید جو تعلیم کے ذریعے سیاسی معاملات حل کرنا چاہتے تھے, اس پر توجہ نہیں دی. اس کی وجہ مجھے جو سمجھ میں آتی ہے کہ سر سید کے انتقال کے بعد, بلکہ سر سید نے تو انڈین نیشنل کانگریس کی بڑی مخالفت کی ہے. سر سید جب ہیوم انڈین نیشنل کانگریس قائم کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے سر سید کے اسباب بغاوت ہند کو پڑھنے کے بعد انڈین نیشنل کانگریس قائم کی. یعنی سر سید کا اتنا پولیٹیکل وہ تھا کہ ایک ان کی کتاب کو بیس کر کے انڈین نیشنل کانگریس قائم ہوتی ہے. لیکن سر سید کہتے ہیں کہ صاحب مجھے بالکل وہ نہیں ہے, میرے لیے تو بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان تعلیم حاصل کریں. انہوں نے آل انڈیا جو انڈین نیشنل کانگریس تھی اس کی جگہ انہوں نے آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانگریس قائم کی, اس کا نام بھی کانگریس رکھا. پھر بعد میں لوگوں کو یہ ہوا کہ کانگریس میں کوئی وہ نہ ہو تو پھر انہوں نے اس کا کانفرنس نام رکھ دیا. تو سر سید تو تعلیم کے لیے وہ کر رہے تھے, لیکن ان کا مقصد پولیٹیکل امپاورمنٹ تھا. آج مسلمان جو ہے پولیٹیکل امپاورمنٹ میں زیرو ہو گیا. سیاست کے میدان میں اس کا کہیں وجود نہیں ہے, حاشیے پر آ گیا. تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کو جو ترقی کرنی چاہیے تھی وہ ترقی نہیں کی. آپ نے سائنس کی بات کی, سائنس میں بھی مسلمان ہونی ہے. زندگی کے ہر میدان میں مسلمان پیچھے چلا گیا. 2006 میں جو سر سید کا ہم جشن منا رہے ہیں, ہمیں ان چیزوں کا احتساب کرنا چاہیے, اس پر غور کرنا چاہیے, تبھی اس کی معنویت ہے, تبھی اس کی اہمیت ہے. ورنہ ہم صرف بریانی اور شیروانی اور اس تک وہ رہیں گے. میں یہ بات مانتا ہوں کہ اس سر سید نے تو یہ تک منع کیا کہ جس دن ادارے کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے وہ زور دیتے ہیں فاؤنڈیشن پر, کہ فاؤنڈیشن ڈے منایا جائے گا, فاؤنڈرز ڈے نہیں منایا جائے گا. اسی ادارے کا جو ڈائریکٹر, پہلا ڈائریکٹر بنایا خلیق احمد نظامی, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سر سید کا زور فاؤنڈیشن پہ تھا. ہم فاؤنڈیشن کو بھول گئے, فاؤنڈرز کو یاد کرتے ہیں. پوری دنیا میں 17 اکتوبر کو جو, یا 17 اکتوبر کے تعلق سے, سر سید کے یوم ولادت کے تعلق سے جشن منایا جا رہا ہے. ہر جگہ بڑا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے, بڑی چیزیں خرچ کی جا رہی ہیں, لیکن ان کے مشن کو, ان کے جو مقصد تھا جس کے لیے انہوں نے کام کیا, اس کو ہم بھول گئے. یہ جس جگہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, آپ کو حیرت ہوگی کہ سر سید جب ریٹائرمنٹ کے بعد آئے, ایک چیز میں اور کہنا چاہتا ہوں اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سر سید کی اصل زندگی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کی ہے. 1876 کو سر سید ریٹائرمنٹ کے بعد علی گڑھ آتے ہیں تو جسٹس محمود جو ان کے بیٹے ہیں وہ یہ مکان خریدتے ہیں فرگسن سے, اور مکان خریدتے ہیں اپنی بیگم کے نام. اور وہ اس لیے خریدتے ہیں کہ اس کو جو جہیز میں وہ دینا ہوتا ہے نکاح کے بعد, کیا کہلاتا ہے, مہر. تو مہر میں یہ مکان انہوں نے اپنی بیگم کے نام کیا, جس میں سر سید 1876 سے لے کر 98 تک یہاں رہے. تو یہ نئی چیزیں ہیں. سر سید نے تو پوری کوشش یہ کی کہ ہم تعلیم میں ترقی کریں. واحد آدمی ہے جو جس نے زندگی ریٹائرمنٹ کے بعد شروع کی. 1876 میں ریٹائر ہوا, 1877 میں کالج قائم کیا. تو ہمیں یہ بھی تیسری چیز یہ جو مسلمان پسماندہ ہے, سر سید نے ایک بہت عمدہ نسخہ پیش کیا. وہ بالکل آج کی تاریخ میں نسخہ کیمیا ہے. انہوں نے کہا کہ جو آدمی 20 روپے دے گا, 25 روپے دے گا, اس کا نام باؤنڈری وال پہ لکھا جائے گا. جو آدمی 250 روپے دے گا اس کا نام ہاسٹل کے کمرے پہ لکھا جائے گا, کلاس روم پہ لکھا جائے گا. اور جو آدمی 500 روپے دے گا اس کا نام جو اسٹیچو ہال ہے, جو مرکزی ہال ہے, اس پر لکھا جائے گا. تو سر سید تو کوئی آج کی تاریخ میں کسی دکان والے سے بھی آپ 20 روپے لیں, 25 روپے دیں تو دے دے گا. تو تعلیم کی کنجی جو ہے, حصول جو ہے, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بنانے کا جو ہے, اس میں آپ آج بھی سر سید کا جو مشن تھا, طریقہ تھا, اس کو اپنا سکتے ہیں اور تعلیم میں ترقی کر سکتے ہیں. ہمیں حکومت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ خود اپنی مدد, آپ کا جو تصور ہے جو سر سید نے دیا, اس کو آگے بڑھانا چاہیے.
ایک اور چیز یہاں پر جس پر کہ آپ نے کافی کام بھی کیا ہے وہ یہ کہ عام طور پر اس ساری بحث میں یہ مانا جاتا ہے کہ سر سید کی جو سوچ تھی وہ انگریز پرست تھی اور وہ کہیں نہ کہیں یہ دیکھتے تھے کہ علی گڑھ کو، ایسا کہتے ہیں سبھی، ہم بھی علی گڑھ میں پڑھیں کہ یہاں اس جگہ کو انہوں نے آکسفورڈ کیمبرج پر بنانے کی اس کو پر ماڈل کیا تھا، اور اس کو ماڈل کرنے کے بعد وہ چاہتے تھے کہ ہندوستانی مسلمان یوروپینس کے مقابلے پر ان سے کندھے سے کندھا ملائیں، اور سامنے جو ماڈل تھا وہ انگریز قوم تھی، اور ہندوستان میں اب جب بات ہو رہی ہے کہ مسلمان اس سے پیچھے رہ گئے، آپ کا اس پر تھوڑا سا اختلاف ہے، آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ میں کیونکہ علی گڑھ تحریک کا ایک طالب علم ہوں، میں نے سر سید کو بھی پڑھا، علی گڑھ تحریک کو بھی پڑھا اور علی گڑھ کے متعلق میں روز سوچتا ہوں اور میں نے کچھ کام بھی کیا ہے۔ میں نے جب یہ دیکھا کہ 99% لوگوں نے کہا کہ سر سید نے آکسبرج یعنی آکسفورڈ اور کیمبرج کا جو ماڈل ہے اس کو اپنایا، میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ سر سید کے جو آرٹیکلس ہیں، لیٹرز ہیں، ڈسکشن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ مسلمانوں کی میراث ہے، اور یہ میراث جو ہے وہ قرطبہ میں تھی، غرناطہ میں تھی اور اسپین میں تھی۔ وہ علم جو ہے وہ کیمبرج اور آکسفورڈ جو ٹرانسفر ہوا وہ غرناطہ سے ہوا، وہ اسلامک ملکوں سے ہوا، مسلمانوں سے ہوا، لہذا وہ علم جو ہے وہ واپس لا رہے ہیں۔ تو سر سید کے ذہن میں کیمبرج اور آکسفورڈ نہیں ہے، بلکہ ان کے ذہن میں غرناطہ ہے، ان کے ذہن میں ازہر ہے، اس کے سر سید کے ذہن میں اسلامی ملک ہے۔ اس کی بہتر میں مثالیں دیتا ہوں۔ سر سید نے جب یہاں کالج قائم کیا تو اس کا جو علامتی نشان ہے، جو ہر جگہ آپ دیکھیے گا، مونوگرام جس کو کہتے ہیں، اس میں کھجور کا درخت ہے۔ سر سید نے باقاعدہ مدینہ منورہ سے 2 کھجور کے درخت منگائے اور یہ تحریک کھجور کے درختوں میں پروان چڑھی۔ کیمبرج اور آکسفورڈ اور یورپین کنٹری میں کہیں کھجور کا تصور نہیں ہے، تو سر سید نے کھجور کو اپنی علامت بنایا۔ اور کھجور کا یہ بھی ہے کہ جو آج درخت لگا رہا ہے وہ ہزاروں سال تک زندہ رہتا ہے۔ تو سر سید چاہتے تھے کہ جو میں درخت لگا رہا ہوں، جو پودا میں نے لگایا، وہ ہزاروں سال زندہ رہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، سر سید نے کہا کہ جب کالج بنایا تو لباس کیا ہوگا، ڈریس کوڈ کیا ہوگا، تو سر سید نے ترکی ٹوپی اور ترکی کوٹ رکھا، جو زمانے تک اس کالج کا آفیشیل ڈریس کوڈ تھا۔ تو ترکی ٹوپی اور ترکی کوٹ جو ہے وہ کیمبرج اور آکسفورڈ کا لباس نہیں تھا۔ 2، تیسرا یہ کہ سر سید نے کہا کہ کھانے کا، جب ہاسٹل بنایا تو اس کا کھانے کا نظام کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عربوں کا طریقہ ہے جہاں ایک ساتھ بیٹھ کے لوگ طباق میں کھانا کھاتے اور ایک ساتھ بیٹھ کے وہ کرتے۔ دوسرا انہوں نے کہا ترکی کا ہے جو میز کرسی پہ بیٹھتے اور میز چھری کانٹے سے کھاتے۔ تو انہوں نے کھانے میں بھی ترکی کا لباس اپنا یعنی نظام رکھا، کھانے میں بھی، پہننے میں بھی، کپڑے میں بھی اور اس میں بھی۔ اور بہترین انہوں نے مسجد بنائی جو، اور ہر لڑکے کے لیے، طالب علم کے لیے 5 وقت کی نماز لازم تھی۔ ہندوستان کا پوری دنیا میں واحد یہ یونیورسٹی ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، جہاں باقاعدہ ایک پوسٹ پریئر مانیٹر کی ہوتی تھی جو صبح اٹھتا تھا اور وہ لڑکوں کو سب کو اٹھاتا تھا اور فجر کی نماز کے لیے اس کا کام ہوتا تھا۔ آج بھی ایسے سال کے اندر پریئر مانیٹر کی پوسٹ ہے۔ ایک آخری جو میں کہنا چاہتا ہوں، سر سید نے ایک تنظیم بھی بنائی جس میں طالب علم تھے، اساتذہ تھے، ٹرسٹیز تھے اور اولڈ وائز تھے۔ ان سب لوگوں کو ملا کے انہوں نے خود اس کے ممبر بننے کے لیے سر سید نے اسٹوڈنٹ کی ممبرشپ یعنی طالب علم کی جو ہے وہ اختیار کی۔ 9ویں کلاس کے لیے انہوں نے اس کی فیس بھری تاکہ وہ اس کے طالب علم بن سکے، اسے ڈالے گی۔ اس کے لیے انہوں نے جو تنظیم بنائی اس کا نام اخوان الصفا تھا۔ بعد میں اخوان الصفا جو ابھی بورڈ لگا ہوا ہے، اخوان الصفا کو بعد میں جو ہے بردرہڈ کہا گیا، اور آج 1902 میں اس کا نام اولڈ بائز ایسوسیشن کر دیا گیا۔ آج پوری دنیا میں جو اولڈ بائز ہے وہ علی گڑھ کی، وہ اسی اخوان الصفا کی اس سے نکلے ہیں، اور اس کے نشانات یہاں موجود ہیں، کنواں بھی موجود ہے، اس پہ سارے لوگوں کے نشان لکھا ہوا بھی ہے۔ انگریزی میں بھی ہم نے اس کو کیا ہے، اردو زبان میں سب کے نام لکھے ہوئے، اور اس کا جو کنواں کھودا تھا اس میں جو سب سے کم عمر طالب علم تھا اس سے انہوں نے پھاوڑا چلوایا تھا تاکہ اخوت پیدا ہو، برادرہڈ پیدا ہو۔ تو یہ چیز تھی۔ تو
یہ ہوا۔ راز صاحب، ایک چیز یہ ہے کہ AMU کو ہمیشہ ٹریڈیشنز کے لیے اور روایات کے لیے یاد رکھا جاتا ہے۔ سر سید نے جہاں تعلیم پہ زور دیا تھا وہاں تربیت پہ زور دیا تھا، تو جو پرانی ٹریڈیشنز چلی آ رہی تھیں، چاہے وہ کالی شیروانی کی ہو یا آپ سلام کا انداز ہو، جو مختلف چیزیں علی گڑھ کی مشہور ہیں، وہ کل اور آج ان میں آپ کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں جب طالب علم تھا، بالکل سر سید نے یہ ادارہ تعلیم کے لیے کم، تہذیب کے لیے زیادہ۔ سر سید چاہتے تھے کہ اس ادارے سے کردار سازی ہو، تعلیم سے زیادہ وہ تربیت پر زور دیتے تھے۔ اور میں جب طالب علم تھا 1970-71 میں آیا ہوں، اس وقت بھی ایک انٹروڈکشن ہوتا تھا اور وہ تعارف ہوتا تھا لڑکے کا، اور اس میں اس کی تہذیب و ثقافت اور اس کو بتایا جاتا تھا۔ میں اس وقت 70 سال کی عمر میں ہوں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، قسم کہتا ہوں کہ میں اپنے گھر سے یہاں تک کبھی کرتے پجامے میں نہیں آیا۔ اس تہذیب کا میں پروردہ ہوں، اس تہذیب کو میں مانتا ہوں کہ جب آپ کسی انسٹیٹیوشن میں جائیں تو پراپر لباس ہونا چاہیے، پراپر ڈریس ہونا چاہیے۔ تو وہ جو ڈریس تھا وہ بھی ہمارے یہاں تھا، جو طریقہ تھا، بزرگوں کا احترام تھا۔ کوئی بھی ہمیں ملتا تھا، ہم جانے نہ پہچانے سلام کرتے تھے، اور یہاں ایک عجیب چیز یہ تھی کہ سلام کا جواب سلام سے دیا جاتا تھا بجائے وعلیکم السلام کرنے کی۔ یہ کیونکہ اس میں یہ ہوتا تھا کون کتنی سپت لے جائے جلدی کرے۔ تو یہ چیزیں کیونکہ علی گڑھ کا اندر بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، وہ جو انٹروڈکشن تھا وہ ریگنگ میں بدلا، ریگنگ کے بعد میں اور چیزیں آئیں، لہذا وہ انٹروڈکشن بند ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ وہ جو طالب علم تھے جو بعد میں اساتذہ بنے، انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ میرا ماننا یہ ہے کہ علی گڑھ کے جو کلچر ہے اس کو پریزرو کیا جانا چاہیے۔ وہ بہترین کلچر تھا، اس میں بزرگوں کا احترام بھی تھا، چھوٹوں سے محبت اور شفقت بھی تھی، اور اپنے بزرگ، اپنے استادوں کا سب سے زیادہ احترام کیا جاتا تھا۔ آج سڑک پہ چلے جائیے، کوئی آپ کو سلام کرنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کون ہے کیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ علی گڑھ میں جو کمیاں آئیں اس میں ایک بڑی کمی جو ہے وہ یہاں کی ٹریڈیشنز جو ہے وہ پامال ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اس کو، ان ٹریڈیشنز کو ہمیں باقی رکھنا چاہیے۔ راز صاحب، اسی سلسلے میں ایک سوال یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ سر سید کی جو تحریک تھی اس کو کہیں نہ کہیں ہم نے چھوڑ دیا، اس کا روڈ میپ کیا ہو سکتا ہے اس تحریک کو؟ جیسے ہم سر سید ڈے پہ موقع پہ جو ڈنر ہوتے ہیں اس پہ ایک بڑا طبقہ تنقید کرتا ہے صرف اس لیے کہ ہم نے وہ چیز چھوڑ دی پیچھے اور ہم جشن میں مبتلا ہو گئے، لیکن اس کا روڈ میپ کیا؟ ہاں، روڈ میپ کیا ہو؟ مجھے کہنا نہیں چاہیے، میں پاکستان گیا، وہاں لوگوں نے ایک یونیورسٹی بنائی، سر سید یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، علی گڑھ کے اوربائی میں۔ اس کا سب سے بڑی خاص بات یہ ہے، انجینئرنگ کے طالب علم ہے، انہوں نے روایات علی گڑھ کے نام سے ایک فاؤنڈیشن کورس شروع کیا۔ میں یہ مانتا ہوں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کو بھی اپنا فاؤنڈیشن کورس ٹائپ کا یہاں شروع کرنا چاہیے، تاکہ علی گڑھ کی روایات، علی گڑھ کی قدریں اور علی گڑھ کا وہ جو سر سید کی تحریک کی جو معنویت ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز جو میں محسوس کرتا ہوں، جس اکیڈمی میں بیٹھا ہوا ہوں، کھڑے ہوئے ہم لوگ، یہاں سر سید کے اوپر انگریزی میں کام ہوا ہے یا اردو میں ہوا ہے۔ اس وقت جو وقت کی ضرورت ہے وہ سب سے زیادہ ہندی کی ہے۔ ہمیں ہندی میں اتنا لٹریچر ڈال دینا چاہیے کہ جو غلط فہمی لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، نئی نسل کو نہیں پتا، نئی نسل سب ہندی پڑھ رہے ہیں، اردو پڑھنے والے نہیں ہیں، بورڈ نہیں پڑھ پاتے۔ تو ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے چیزوں کو، اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا، اپنی ضرورتوں کو بدلنا ہوگا، تبھی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اور ضرورت اس بات کی ہے، سر سید کو اگر مشن کو اس کو قائم رکھنا ہے تو یہ فاؤنڈیشن کورس شروع کریں، مختلف جگہوں پر لیکچرز کی ترتیب دیں۔ ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں ہم جو گلیمرس سر سید ڈے میں، کوئی سر سید کا ایسا نہیں ہے جہاں میں پورے ہندوستان دنیا میں دیکھ رہا ہوں جو سر سید سے متعلق 4 لائن جان رہا ہوں، بلائیں گے ان کو جو ٹھمکا اچھا لگا دے، جو شکل سے پہچان میں آئے۔ اس کا کیا کام ہے، کیا کنٹریبیوشن؟ آپ تو خود سر سید کا خون کر رہے ہو۔ سر سید کا بھائی، سر سید تو اسی لیے بنا کرتا تھا کہ بھائی فاؤنڈرز ڈے مت بناؤ، فاؤنڈیشن ڈے بناؤ۔ سر سید نے کبھی بھی کسی بھی جگہ نام و نمود کے قائل نہیں تھے۔ پوری عمارت 1873 سے لے کے 1898 تک دیکھ لیجیے، کسی عمارت پر سر سید نے پتھر اپنے نام کا نہیں لگوایا۔ اس وقت جو پیسہ دے رہا ہے، جو چندہ دے رہا ہے، اس کا نام لکھا جائے گا۔ صرف ایک جگہ مجھے ملا، وہ وکٹوریہ گیٹ کے اندرونی حصے پہ انہوں نے شرط رکھ دی، نواب اسماعیل خان صاحب نے، کہ میں 1500 روپے وکٹوریہ گیٹ بننے کے اس شرط پر دوں گا کہ تمہارا نام بھی اس میں شامل۔ پھر بھی سر سید نے بڑی حوصلے سے کام لیا کہ اس میں بجائے اپنے نام لکھنے کے، مدرسۃ العلوم کی تاریخ جو ہے وہ عربی میں لکھ دی، اس میں 3 نام رکھے، سر سید احمد خان، مولوی سمیع اللہ خان
اور نواب اسماعیل خان جنہوں نے پیسہ دیا تھا. تو سر سید تو نام و نمود کے قائل نہیں تھے. اب تو ہر جگہ باتھ روم میں جا رہے ہیں, وہاں پتھر لگا, اس میں وائس چانسلر کا نام لگا ہوا, وہاں پہ وہ اس کا لگا ہوا, وہاں یہ کیا مذاق بن رکھا ہے. تو یہ سب چیزیں ختم ہونی چاہیے. نام و نمود کے لیے ادارہ قائم نہیں ہوا تھا, یہ تہذیب کے لیے قائم ہوا تھا, ثقافت کے لیے قائم ہوا تھا, مسلمانوں کی تعلیم کے لیے قائم ہوا تھا. ایک چیز میں اور کہنا چاہتا ہوں, جہاں میں نے یہ بات کی, کچھ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو علی گڑھ کی پہلی نسل تھی, سر سید کی اس میں تربیت کیا. انہوں نے کیا کیا کہ علی گڑھ کو بچانے کے لیے, علی گڑھ کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے فیڈر انسٹیٹیوشن قائم کیا. مولانا طفیل احمد بنگلوری نے سٹی ہائی اسکول قائم کیا. شیخ محمد عبداللہ پاپا میاں نے گرلس اسکول قائم کیا. عبد المجید خواجہ نے سٹی گرلس ہائی اسکول قائم کیا قاضی پاڑے میں. یہ سارے ادارے جو ہے یہ علی گڑھ کی فرسٹ جنریشن کے اولڈ بوائز نے قائم کیے. بعد میں اسی تحریک سے متاثر ہوگا 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بعد میں قائم ہوتی ہے. 29 اکتوبر 1920 کو جامعہ ملیہ اسلامیہ, یہیں آپ کی جو یونیورسٹی کی جامع مسجد ہے وہاں قائم ہوتی ہے. یہیں کے لوگوں نے جامعہ عثمانیہ قائم کی حیدرآباد میں. یہیں کے لوگوں نے بعد میں, ہمارے آج کل اعظم خان صاحب کا, اعظم خان بھی یہاں اسٹوڈنٹ یونین کے نیتا رہے, سیکرٹری رہے, انہوں نے رامپور میں یونیورسٹی قائم کی. ایک محبوب الحق صاحب کمپیوٹر کے آدمی ہیں, انہوں نے میگھالیہ میں قائم کی. کرنول میں عبدالحق کے نام پر ایک یونیورسٹی ہے, وہ قائم ہوئی. پھر یہ جو علی گڑھ میں راجہ مہندر پرتاپ یونیورسٹی علی گڑھ کا اولڈ بوائے ہے, ان کے نام پہ قائم ہوئی ہے. تو یہ تو ہندوستان کا ہو گیا. پاکستان میں سر ضیاء الدین کے نام پر میڈیکل یونیورسٹی قائم ہوئی. سر سید کے نام پر انجینئرنگ یونیورسٹی قائم ہوئی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آکسفورڈ اسلامک سینٹر جو بنا ہے وہ بھی علی گڑھ کے ایک اولڈ بوائے نے بنایا ہے. تو یعنی پوری دنیا میں ہمارے طالب علم جو ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں, انسٹیٹیوشن بلڈنگ میں بھی ہمارا رول ہے, اور بڑے ادارے ہم نے بنائے, یونیورسٹیز بنائی ہیں, کالجز بنائے ہیں, اور اس کے اوپر بھی تحقیق ہونی چاہیے. یہ منظر عام پر آنا چاہیے. علم کی دنیا میں جب تک ہم اپنے آپ کو صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کریں گے, میرا یہ بھی ماننا ہے کہ علی گڑھ نے جتنے سربراہان مملکت دیے ہیں, ہیڈ آف اسٹیٹس ہے, گورنر ہے, چیف منسٹر, کم جگہ دیے. اسی طرح بھارت رتن اس یونیورسٹی نے 2 بھارت رتن دیے. پدم وبھوشن کی تعداد بہت ہے, پدم بھوشن کی تعداد بہت زیادہ ہے. پدم شری جو جن کو سرکاری اعزازات گورنمنٹ آف انڈیا کے ایوارڈ کہلاتے ہیں وہ سب نے دیے. فیلو آف نیشنل اکیڈمی آپ نے کہا سائنس میں کتنا, تو آپ FNA کی لسٹ دیکھیے, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ علی گڑھ نے سائنس کے میدان میں بھی ترقی کی, دوسرے میدانوں میں بھی ترقی کی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 100 سال اس یونیورسٹی کو بنے ہوئے ہیں, 106 سال ہونے آ رہے ہیں. 106 سے زیادہ وائس چانسلر جو ہے اس اکیلی یونیورسٹی نے پیدا کی. یہ بڑا کارنامہ ہے. 100 سے زیادہ نہیں بلکہ 106 سے زیادہ جو ہے یہ یونیورسٹی وائس چانسلر پیدا کر چکا. اور کچھ وائس چانسلر تو ایسے بھی ہیں جو 3 یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, 3 اور 2 کی بڑی تعداد ہے. تو ہمیں ان خدمات کا بھی اعتراف کرنا چاہیے, اور سر سید کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے کہ اس کے ادارے سے ایسے لائق طالب علم بھی پیدا ہوئے جنہوں نے پوری دنیا میں علم کا پرچم بلند کیا, تعلیم کا پرچم بلند کیا. ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے وہ کیا. جاوید عثمانی 1978 بیچ کے اسی ادارے کے طالب علم تھے جو IAS ٹاپ کیا. UP میں 2 چیف سیکرٹری جو ہیں وہ علی گڑھ کے رہے, ایک یہ اور ایک محمود بٹ صاحب. میں ایک میں تو 85 نام آپ کو لے سکتا ہوں. تو میں طالب علم کو علی گڑھ تحریک کر, اس لیے میرا ایک اور چھوٹی سی بات, ابھی آپ نے ایک بات کہی اپنی بات چیت کے دوران کہ سر سید کو لے کر اور علی گڑھ کو تحریک کو لے کر بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کے بیچ ہیں جنہیں ختم کیا جانا چاہیے. اور میرے خیال سے جو سب سے مشہور غلط فہمی ہے وہ ہے یہاں کے ایک مسلم کیریکٹر کو لے کر. لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ, بہت سے لوگ تو یہ تک کہتے ہیں مدرسہ ہے, یونیورسٹی تو ہے بھی نہیں. تو یہ چیز کہ سر سید, اس چیز کی بات مطلب بہت کمی سے ہو پاتی ہے, اس پر بہت زیادہ دھیان نہیں جاتا ہے کہ سر سید کے ساتھیوں میں کتنے لوگ غیر مسلم تھے, خاص طور پہ ہندو, اور اس کے علاوہ بعد میں بھی اس تحریک میں ایسے کتنے لوگ تھے جو کہ بالکل کثرت سے جڑے رہے اور ہمیشہ اس کا حصہ رہے یا آج بھی ہیں. تو اس پر عام طور پر نظر نہیں جاتی ہے, تھوڑی سی اس پر جس کے ہم نے منی انڈیا کا کنسیپٹ کہا. جی میں یہ مانتا ہوں کہ جب سر سید مراد آباد میں تھے اور وہاں ایک بہت بڑا قحط پڑا, سر سید ان بچوں کو جس میں ہندو مسلمان سب طرح کے لوگ تھے, اس کے لیے انہوں نے ایک قسم کا یتیم خانہ قائم کیا اور وہ مدد کر رہے تھے. اتنی بڑی مدد مثال نہیں ملتی.
راجہ جے کشن داس جو مراد آباد کے رہنے والے تھے وہ وہاں سے گزرے. ان کے ذہن میں یہی خیال تھا کہ داڑھی والا آدمی ملا آدمی مسلمانوں کے لیے کر رہا ہو, اس میں ہندو کہاں ہوگا. انہوں نے جب دیکھا اور بغیر بتائے ہوئے بغیر سوچے سمجھے انہوں نے دیکھا کہ اس میں جے کشن داس بھی ہے, اس میں بھولے ناتھ بھی ہے, اس میں وہ بھی, تو بڑے متاثر ہوئے اور سر سید سے کہا کہ میں آپ کی اس تحریک پر شامل ہونا چاہتا ہوں. تو وہ شامل ہوئے. ہندوستان کے پوری دنیا کی تاریخ کا میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. جب راس مسعود کی بسم اللہ ہوئی تو بسم اللہ کی رسم 4 سال 4 مہینے 4 دن میں کسی بڑے عالم کو بلایا جاتا ہے. سر سید نے کہا نہیں, مسجد میں بسم اللہ کی رسم ہوتی ہے, اسٹیچو ہال میں ہوتی ہے. سر سید راجہ جے کشن داس کی گود میں بیٹھ کے راس مسعود کی بسم اللہ کرتے ہیں. ہندوستان کی کسی تاریخ میں آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے. سر سید نے راجہ جے کشن داس کو اتنا اپنا بالکل سگے بھائی کی طرح, اس نے کہا جو خوبی راجہ جے کشن داس میں ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے میں بھی وہ خوبیاں ہے. دوسری بات, سر سید بنارس میں تھے, دیانند سرسوتی تحریک چلا رہے تھے آریہ سماج کی. ان کو مارا جا رہا تھا, پیٹا جا رہا تھا کیونکہ بنارس سناتن دھرم کا مرکز تھا. تو سر سید دیانند سرسوتی کو اپنے گھر بلاتے ہیں اور گھر پہ وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ تم جو تحریک چلا رہے ہو وہ ہے کیا. اس نے کہا میرا سے ہم ویدوں سے ڈائریکٹ تعلیم کی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو سر سید اپنے گھر پہ بیٹھ کر ویدوں کا پاٹھ پڑھوائے. کہیں آپ کو مثال ملے گی؟ یعنی میں سر سید کے اس مخلصانہ اور سیکولرزم اور اس کو نیشنلزم جس کو بھی آپ اس کا نام دیں, ہندو مسلم یونٹی, سر سید نے اپنے گھر پہ دو کی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیانند سرسوتی سر سید کو مستقل مہاشا کہتے تھے, یعنی قابل تعظیم. اس گھر میں بھی سر سید نے انوائٹ کیا ان کو کیونکہ وہ علی گڑھ آتے تھے. تو یہ 2. تیسرا, سر سید کو یہ علم تھا کہ 1857 کا جو پورا غدر ہے وہ گائے کو لے کر ہوا ہے. تو سر سید نے پہلے دن سے کہا کہ میرے کالج کے اندر, کیونکہ ہاسٹل تھا, میرے کالج کے اندر گائے کا گوشت سرو نہیں ہوگا. ایک مرتبہ لڑکے بقرعید پہ گائے لے آئے تھے ذبح کرنے کے لیے. سر سید کو یہاں اپنے گھر پہ تھے, ان کے آدمی نے بتایا کہ صاحب وہ گائے آئی ہے, وہ ذبح ہو گئی. بھاگی ہوئے گئے اور گائے کو وہ انہوں نے ذبح کو روکا. اس کے بعد آرڈر کیا کہ جس لڑکے نے بھی کبھی زندگی میں یہ کیا اس کو اسی دن ریسٹیکیٹ کر دیا جائے. تو یہ مثال ہے. تو میں تو آپ کو بتایا کہ پہلا گریجویٹ ہندو ہے, پہلا پوسٹ گریجویٹ ہندو ہے. سنسکرت یہاں پہلے سے قائم ہے. منی انڈیا کا جو آپ نے کہا دنیا کے کم یونیورسٹیز میں ہوگا. یہاں رامائن, یہاں مہا بھارت, یہاں مہا پران فارسی زبان کی لکھی ہوئی ترجمے کے ساتھ, جس پہ دارا شکوہ کی مہر لگی ہوئی ہے. عہد بغلیہ کے سارے بادشاہوں کے دستخط ہیں مرورہ, وہ آپ کی لائبریری میں محفوظ ہے. کس کے پاس اتنا ہوا؟ سر سید نے تو یہ تک کیا کہ جب وہ عمارتیں بن رہی تھیں تو کھدائی میں ہر جگہ پتھر نکلتے ہیں, وہ مورتیاں نکلتی ہیں. سر سید نے ان مورتیوں کو ضائع نہیں ہونے دیا اور ان مورتیوں کو سب کو محفوظ کیا. آپ جائیے موسیٰ ڈاکری میوزیم میں, وہاں ان مورتیوں کو دیکھیے جو علی گڑھ میں کھدائی کے دوران ہو. اس میں جین مذہب کی اور بودھ مذہب کی استوپ ہے جن کی قیمت کروڑوں روپیہ ہے. سر سید نے تو ہندوستان کی تہذیب کو, مسلمانوں کی تہذیب نہیں, ہندوستان کی تہذیب کو, ہندوؤں کی تہذیب کو, ہندوؤں کی ثقافت کو محسوس کی. اب الزام لگانے کے لیے بہت آسان ہے. میڈیکل کے اندر ایک زمانے میں اور اب بھی ہندو طلباء کی تعداد جو ہے وہ مسلمانوں سے زیادہ تھی. 2 ہی چیزیں ہیں یہاں جو مسلم کو آپ کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں اردو میں مسلمان ہیں, عربی میں مسلمان ہیں, دینیات سے مسلمان ہیں. اس کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہے. میڈیکل میں بتائیں, انجینئرنگ بتائیں, سائنس بتائیں, تو وہاں آج بھی غیر مسلموں کا ہندوؤں کا غلبہ ہے. تو لہٰذا یہ, اور میں تو آپ سے کہا پہلے دن سے دروازے کھلے رکھے, کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے, ہر جگہ ریزرویشن ہے, علی گڑھ میں کوئی ریزرویشن. تو یہ تھی بات چیت راحت ابرار صاحب کے ساتھ. آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تاریخ کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں سنا, سر سید کی شخصیت کے بارے میں سنا, ان کے کردار کے بارے میں سنا, اور اس تحریک کے بارے میں سنا جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے مسلم یونیورسٹی کی شکل میں موجود ہے. اور آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں راحت صاحب نے ایک روڈ میپ بھی بتایا ہے. ان تمام جانکاری کے لیے راحت صاحب آپ نے وقت دیا, بہت بہت شکریہ. جو میں محسوس کرتا تھا وہ جو میرے احساسات تھے اس کا میں نے بربلا اظہار کیا. 70 سال کی عمر ہے, مجھے کوئی لینا دینا ہے نہیں. کم سے کم ادارے کا جو حق ہے وہ تو اس کو ادا کرنا چاہیے. شکریہ.